أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، قل آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، ارائیتکم بھلا تم بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آ گیا یا تمہارے اوپر قیامت آ گئی، غیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یہ کافر اور مشرک جب کسی مشکل میں پھنستے تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، خصوصاً ان کے سفر دریائی اور سمندری سفر ہوتے تھے، تو یہ دریائی اور سمندری سفروں میں جب سفر کرتے تھے اور وہ پھنس جاتے تھے درمیان میں تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم پر یہ مشکل آ جائے کہ اچانک عذاب آ جائے، اچانک قیامت آ جائے، پھر تم کس کو پکارو گے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو۔ معلوم ہو یہ بات کہ بگڑی بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، نفع نقصان کی ذات اللہ تعالیٰ کی، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے معبودوں کو پکارنے میں سچے ہو تو دوسروں کو پکارو گے؟ جواب یہ کہ نہیں پکاریں گے، اس لیے کہ ان کی جو عادت تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو تم پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، اور اللہ تعالیٰ کو جس وجہ سے پکارو گے وہ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کھول دینی ہے۔ یعنی تمہارے اوپر اگر کوئی مشکل ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھولنی، انشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم اپنے ان دیوتاؤں کو جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو بھول جاتے ہو۔ مشکل میں بھول جاتے ہو، آسانی میں تمہیں دوسرے شریک یاد آ جاتے ہیں۔ جب عام حالت کے اندر تمہیں زندگی گزارنا ہوتا ہے تو پھر تمہیں تمہارے معبود یاد آ جاتے ہیں کہ جو کسی کام کے بھی نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان لوگوں کو دکھ اور تکلیف کے ساتھ بھی پکڑا، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ عاجزی اختیار کریں۔ یعنی پہلی امتوں کی بھی یہ حالت تھی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مشکلات ڈالی، کیوں ڈالی؟ تاکہ ان کو اللہ یاد آئے، اور جب اللہ یاد آئے گا تو یہ بات بھی ذہن میں آئے گی کہ حقیقی معبود وہی ذات ہے۔ لیکن ان کے دل سخت ہوتے گئے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ جب ان کے اوپر تکلیف آئی تو یہ گڑ گڑاتے، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کرتے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔
غیر اللہ کو پکارتے پکارتے انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر حق بات نہیں آتی، حق بات کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ حالت جو ہوتی ہے یہ انسان کی حالت انسان کو مکمل طور پر دین سے ہٹا کر کفر میں لے جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے شیطان نے ان کاموں کو اور مزین کر دیا، شاباش دینی شروع کر دی، بہت اچھا کام کر رہے ہو، جس لین پر چل رہے ہو یہ بڑی صحیح لین ہے، جن معبودوں کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکار رہے ہو یہی تمہاری بگڑی بنانے والے ہیں، یہی تمہارے کام آنے والے ہیں۔ تو شیطان نے ان کو ایسے ورگلایا۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا، جو لوگ درباروں پر جاتے ہیں پہلے جاتے ہیں، بعد میں پھر جا کر وہاں سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں، پھر سجدے کرنوں میں بھی تعویلات کرتے ہیں کہ ہم تو تعظیم کے طور پر سجدہ کر رہے تھے۔ تعظیم کے طور پر سجدہ ہو یا غیر تعظیم کے طور پر ہو، شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کی تردید فرمائی وہ شرک ہے۔ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ اس نصیحت کو بھول گئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کیا ہوئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، یہ نہیں مانے، پھر ان کے اوپر مشکلات اللہ تعالیٰ نے ڈالی تاکہ ان کے دل واپس آ جائیں، تب بھی نہیں آئے، سخت ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی آئی، نہیں مانے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ شاید کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر طرح کے مواقع دیے ہیں انسان کو اپنی طرف متوجہ ہونے کے۔ فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ ان کو نعمتیں دی گئی تھی اس پر خوش ہونے لگ گئے اور خوش ہو کر اترانے لگ گئے، اور یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ نعمتیں تو ہم اس کے مستحق تھے، یہ ہمیں نعمتیں ملی ہیں، ہم اس کے مستحق تھے، جو کام ہم کر رہے تھے اس کی وجہ سے ہمیں نعمتیں ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک پھر ان کو پکڑا، پھر مہلت نہیں ملی۔ اب اتنی بڑی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی، پھر مہلت نہیں دی۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اس وقت پھر وہ نا امید تھے کہ اب کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ حاصل کیا ہوا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم لوگ ہیں، ان ظالموں کی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی، نسلیں ہی ختم کر دی۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ بات کہنی بھی پڑے گی، اس کے اوپر اعتقاد بھی رکھنا پڑے گا، یقین بھی کرنا پڑے گا، عقیدے کے اندر بھی یہ بات شامل کرنی پڑے گی کہ تمام جہانوں کو پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی جائے گی، پکارا اللہ تعالیٰ ہی کو جائے گا، نفع نقصان کی مالک ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ انسان کا عقیدہ ہونا ضروری ہے جو کہ شرک کو ختم کرتا ہے، وگرنہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو بھی وحدہ لا شریک سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی پکارتا ہے تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے، اور شرک ظلم ہے، اور ظالم کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جڑ کاٹ کر رکھ